السلام علیکم پیارے دوستو، آپ سب کو میرے چینل صراط مستقیم پر خوش آمدید۔ یہ کہانی میرے دوست نے مجھے سنائی تھی۔ اس کا ایک کلاس فیلو تھا جس کے ساتھ یہ حادثہ رونما ہوا تھا۔ ایک رات وہ اپنے دوست سے مل کر رات کو واپس گھر آ رہا تھا۔ اس وقت آدھی رات ہو چکی تھی۔ شہر کی زندگی میں آدھی رات کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، گہما گہمی ہوتی ہے۔ وہ بس کے ذریعے گھر جانا چاہتا تھا، اس لیے بس اسٹاپ پر کھڑا تھا، لیکن اتفاق سے کوئی بس یا وین آتی دکھائی نہ دی اور اس کو وہاں کھڑے کھڑے 1 گھنٹہ گزر گیا۔ رکشے والا کافی پیسے مانگ رہا تھا، سو اس نے سوچا کہ مزید انتظار کر لیتا ہوں۔ یوں ہی کافی دیر گزر گئی تو اسے ایک گاڑی آتی نظر آئی جو اس کے پاس آ کر رک گئی۔ اس میں ایک جوان سالہ خوبصورت لڑکی سوار تھی۔ اس نے پوچھا، کہاں جانا ہے آپ کو؟ وہ حیران ہوا کہ ایک جوان سال لڑکی اس کو لفٹ دے رہی ہے، اور اس سے اچھی قسمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ وہ شکریہ ادا کر کے اس کے ساتھ بیٹھا تو وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں آپ کا گھر قبرستان کے پاس ہے۔ یہ سنتے ہی اس کی تو جیسے سانس ہی رک گئی کہ وہ لڑکی اس کو کیسے جانتی ہے۔ پہلی بار اس کو عجیب سا لگا، مگر اب وہ اس کے ساتھ گاڑی میں سوار تھا۔ لڑکی سے بھینی بھینی مہک آ رہی تھی۔ اس کے دل میں نہ جانے کیسے خیال آیا کہ وہ زیر لب آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ یکایک وہ مسکرائی، آپ آیت الکرسی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو خوف ہے کہیں یہ لڑکی چڑیل تو نہیں؟ یہ سنتے ہی اس کا دل بری طرح دھڑکا، کیونکہ اس لڑکی کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ دل میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ اس کا خوف اور بڑھ گیا۔ اس دوران وہ بولی، آپ کا نام منصور ہے نا؟ اس سے بڑا اور کیا جھٹکا ہو سکتا تھا۔ اس نے سر اقرار میں ہلایا، ہاں میرا نام منصور ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی رک گئی۔ وہ بولی، لو تمہارا گھر آ گیا۔ اس نے دروازہ کھولتے ہی جیسے ہی دیکھا وہ قبرستان کے پاس کھڑا تھا، جبکہ ابھی اس کا گھر کافی دور تھا۔ منصور آؤ، میں تم کو گھر تک چھوڑ آؤں گا۔ وہ بت بنا رہا۔ اس نے منصور کا ہاتھ تھاما اور سڑک کی طرف جانے کی بجائے قبرستان کی طرف چل دی اور ایک جگہ رک کر بولی، لو تمہارا گھر آ گیا، اب تم آرام کر لو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک نیم پختہ قبر کی جانب اشارہ کیا تو قبر شق ہو گئی۔ قبر پر منصور جعفری کے نام کا کتبہ لگا تھا۔ لڑکی اس کے قریب آ گئی، اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، میں بہت جلد تم تک پہنچ جاؤں گی، میں تمہارے بغیر بہت اداس ہوں۔ یکایک منصور کے دل پر اس لڑکی کی محبت کا اثر ہوا۔ وہ قبر میں اتر گیا اور کسی مردے کی طرح سو گیا۔ اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب اسے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا، جاوید اٹھو، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ ہسپتال میں موجود تھا۔ ڈاکٹر پاس کھڑا تھا، جبکہ اس کے والد کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ جاوید بیٹے، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ میں جاوید نہیں، منصور ہوں، اور وہ کہاں گئی ہے؟ اس کی باتیں سن کر ڈاکٹر پریشان ہو گیا اور اسے نیند کا انجیکشن لگا دیا گیا۔ دن ایسے ہی بیت گئے، مگر منصور نے جاوید کا نام قبول نہ کیا، نہ والد کو پہچانا۔ پھر ایک دن اس کے والد اس کو ایک پیر کامل کے پاس لے گئے اور اس کا روحانی علاج کیا گیا۔ پیر صاحب نے بتایا کہ جاوید کو حقیقت میں رات کے وقت ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کی تصدیق اس طرح ہوئی کہ وہ اس کو قبرستان میں منصور جعفری کی قبر پر لے گئے جو 20 سال پہلے قتل ہوا تھا۔ اس نے محبت کی شادی کی تھی، لیکن جس لڑکی سے اس کی شادی ہوئی اس کے بھائیوں نے اس کو قتل کر دیا اور بہن کو دوسرے شہر لے گئے تھے، جس نے بعد میں خودکشی کر لی تھی۔ جب منصور کی تصویر دیکھی گئی تو ان سب کو حیران کن جھٹکا لگا
کیونکہ جاوید اور منصور کے نقش و نگار میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ میں آج تک حیران ہوں کہ کیا آج کی دنیا میں ایسے محیر العقول واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔